السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 23 ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے، ہماری تربیت ہونی چاہیے، خاص کر ایسے کام جس کا تعلق عملی میدان سے ہے۔ تو اس سے میں نے یہ بات کہی تھی، حالانکہ اس سے بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے شرعی لحاظ سے ہم نے جس بات پہ فوکس ڈالا وہ یہ کہ یہ ہماری جو تدریس ہے، پڑھانے کا سلسلہ ہے، ہماری امامت ہے، خطابت ہے، ان سب میں جو ہے وہ تربیت پہلے ہونی چاہیے۔ تربیت میں فرد کی اصلاح جسے آپ کہتے ہیں، میں نے ایک مثال دے کر کے بتایا تھا کہ اگر کسی آدمی کو تیراکی تالاب میں، نہر میں کہیں تیرنا ہے تو پہلے تیرنا سیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ندی میں ڈال دیں اور وہ تیرنے لگے گا۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو نتائج بھگتنا پڑے گا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، خاص کر کہ مدرسین کو جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، خطیبوں کو جو خطابت کرتے ہیں مسجدوں میں، اور امام حضرات جو امامت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا کورس نہیں ہے اچھا کہنے کے لیے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم امام کی تربیت کرتے ہیں۔ میں نے کئی مدرسے والوں سے پوچھا کہ وہ جو امام کی تربیت کرتے ہیں اس پر آپ کے پاس کیا نصاب ہے، سلیبس کیا ہے، کیا پڑھاتے ہیں؟ بس وہ پڑھا رہے ہیں، اللہ معلوم کیا پڑھاتے ہیں۔ بہرحال اس کے نتائج برے برآمد ہوتے ہیں۔ تو فرد کی جو اصلاح ہے عقل کے لحاظ سے، اس میں علم آنا چاہیے، جتنا کم سے کم ضروری ہے اتنا آنا چاہیے۔ اور علم کا جو سورس ہے وہ قرآن کریم اور احادیث نبوی اور صحابہ کا معمول۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کے اگر بات کی جائے گی تو نتیجہ اچھا برآمد ہوگا۔ آپ دیکھیں، ہم تقریر میں واقعات سناتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو صحابہ کے واقعات سناتے ہوں۔ واقعات سناتے ہیں ایران کی، توران کی، انگلینڈ میں، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں بتاتے ہیں، واقعات۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے واقعات سناتے ہیں اور اس میں سے 90% جھوٹ ہیں۔ تو ان کے سب کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ غلط برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سورس جو ہے، سروت جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے قرآن، حدیث اور معمولات صحابہ، تو نتیجہ برآمد ہوگا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسے ہو، ترتیب وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، پھر بھی ایک ایک جملہ بولتا ہوں۔ پورے قرآن کریم میں چند آیتیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ 40 سے 50، جو مشکل ترین آیتیں ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لحاظ سے۔ مدارس کو چاہیے کہ کم سے کم وہ 50 آیتیں اکٹھا کر دیں اور اپنے بچوں کو وہ 50 آیتیں الگ سے ایک باقاعدہ گھنٹہ ہو اس میں پڑھایا جائے۔ اب جب وہ میدان میں اترتے ہیں اور ایک آدمی ایک آیت اس کے خلاف پیش کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تو ایسا زمانہ ہے جو علمی زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے، وہ بھی جب سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ تو اب ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ کیا آیتیں ہیں جو مشکل ترین ہیں۔ نمبر 1، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اگر نہیں سمجھائی جائیں گی، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا، ان کا شان نزول نہیں معلوم ہوگا، تو بندہ کہیں سے کہیں کا معنی نکالے گا۔ وہ آیتیں اکٹھا کر دی جائیں، یہ دوسرا کام ہے کرنے کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے
کہ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ ہے دعوت کا کام۔ دعوت کے کام کی ترتیب کے لیے کہ کن آیتوں کو دعوت کے لیے پڑھایا جائے، کہ آپ جب تبلیغ کریں گے تو آپ کن آیتوں کا سہارا لیں گے اور کیسے پڑھائیں گے، ان کی ایک ترتیب ہو جائے۔ یہ سب کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ترجیحات دین کیا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ کھنگالیں گے، خوب اس میں گہرائی میں جائیں گے، تو کبھی کہتے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اخلاق سکھلاؤں، کبھی کہتے ہیں کہ میں تو بحیثیت استاد کے بھیجا گیا ہوں کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں۔ اب وہ اخلاق کیا ہیں یہ بتایا ہی نہیں جا رہا۔ اکٹھا ساری آیتیں اکٹھا کی جائے، اخلاق پر کیا ہے، دعوت کے کام کے لیے کون سی آیتیں ہیں، یہ ساری ترتیب قرآن کریم سے پڑھائی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بہترین برآمد ہوگا۔ بعض ملکوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا اور ان کے یہاں نصاب میں اس بات کو داخل کیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روح کی تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان آتے ہیں اور گزرتے ہیں، اور پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد میں ہیں۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ جسم کا جو انتظام کیا گیا ہے وہ سب کھانے پینے کا کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس کی تربیت کی تو اس کو خوب اچھا لگا جسم کو، لیکن اصل جو اس کے اندر چیز تھی روح، اس کے لیے انتظام نہیں کیا گیا۔ تو روح کی تربیت ہوتی ہے کہاں سے؟ جہاں سے روح آئی ہے۔ روح آئی ہے اللہ کی جانب سے، جسم بنا ہے مٹی سے۔ آپ مٹی سے سارے چیزیں کھاتے رہتے ہیں، جسم کو تربیت ہوتی رہتی ہے، لیکن روح تو جس مٹی سے نہیں بنی ہے، لہذا روح کا انتظام ہمیشہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ کی جانب سے جو چیزیں آئی، پھر وہ قرآن کریم آ کر بات ٹھہرے گی، آپ عبادت کہہ لیں۔ تو اس کی ترجیحات رمضان میں ترجیح ہونا چاہیے کیا؟ آدمی کہتا ہے رمضان بہت اچھا گزرا، اس بار شہر میں بڑی رونق تھی۔ پوچھا رونق سے مراد کیا ہے؟ رات رات بھر ہوٹل کھلے ہوئے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ صاحب رات ہے، یہ تو رمضان کا مقصد نہیں تھا نا۔ اب ترجیح آپ نے کس کو دے دیا؟ جسم کے کھانے کے انتظام کو دے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روزے کا نتیجہ برآمد ہی نہیں ہوگا کبھی۔ تو ترجیحات دین میں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی روح کی تربیت کا انتظام ہو۔ اب آپ دیکھیں، اس وقت میں تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پورا بھارت ہی گھومتا رہتا ہوں۔ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ممبر و محراب سے، یہ اللہ نے بڑی ترتیب دی تھی مسلمانوں کو کہ سال میں آپ کے پاس 52 جمعہ ہے، اور 52 جمعہ سے آپ مسلم معاشرے کی، مسلم سوسائٹی کی جو ضرورت ہے وہ یہاں سے بتائیں اور لوگوں کی تربیت ہو۔ اب چونکہ ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا ہے کہ آپ کو تقریر کیسے کرنی ہے، ہر مدرسے میں تقریر کا ایک شعبہ ہوتا ہے، تقریر کرتے ہیں لوگ، اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے بطور نام کے، نہ وہ کوئی گائیڈ کرتا ہے نہ وہ بتاتا ہے، جو بچوں کا دل چاہتا ہے وہ اپنا تقریر کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جیسی تربیت ہوگی نتائج نکلیں گے۔ اب آپ دیکھیں، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہی کتابیں بریلوی مسلک کے علماء بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، پھر اتنا بڑا فرق کیسے آ جاتا ہے؟ کتاب ایک ہے، نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک تربیت کی ہے، کیا کہ آپ کو ان لوگوں کو غلط سمجھنا ہے، وہی سارا فوکس دے کے پڑھاتے ہیں، لہذا وہ زندگی بھر ایک طبقے کو غلط بولتے رہتے ہیں، پڑھایا ہی وہی گیا ہے۔ اگر صحیح چیز پڑھائی جاتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ جیسے نفرت پھیلائی گئی ہے ایسے محبت بھی پھیلائی جا سکتی تھی۔ تو نفرت ہی پڑھائی گئی، نفرت کا نتیجہ برآمد ہو گیا۔ تو اس طریقے سے خطیبوں کا جو معاملہ بگڑا ہوا ہے وہ بہت بری طریقے سے بگڑا ہے۔ کچھ غلط چیزیں بیان ہو رہی ہیں، دین جو نہیں ہے وہ دین کے نام پر ہو رہا ہے، تو اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہم۔ تو یہ بنیادی طور پر
जिस मौथानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लिखा है कि जब किसी को आलिम बनाना चाहते हैं आप कि इनको आलिम बनना चाहिए या नहीं चाहिए, सबसे पहले ये टेस्ट लिया जाए कि आलिम बनने की सलाहियत रखते कि नहीं। हर 12वीं पास वाले को इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं दिया जाता है। हर 12वीं पास वाले को ठीक शर्त है उनकी कि इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए कम से कम क्या हो, 12वीं पास हो। अब आप जा करके कॉलेज में बोलें कि मैं 12वीं पास हूं, मेरा दाखिला होना चाहिए, नहीं ठीक है आप 12वीं पास हैं, लेकिन क्या आप इंजीनियर बनने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। उसके बाद वो आपको फाइनल करते हैं कि हाँ ठीक है आप इसमें दाखिला ले लीजिए। वो कितने लोग होते हैं 12वीं पास वाले, वो ज़्यादा 3 से 5% होते हैं। अगर 100 लड़के पास हुए हैं तो उसमें से 5 लड़के कहाँ लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग में लिए जाते हैं। अभी भारत की जो पोजीशन है, 5 या 6 कॉलेज पूरे भारत में हैं जो IIT कहलाते हैं, ITI नहीं IIT कहलाते हैं। वो पूरे भारत के बच्चे जो 12वीं पास होते हैं 16-17 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 2,500 से 3,000 बच्चों को वो दाखिला लेते हैं। बच्चे सबको कहते हैं कि ठीक है आप 12वीं पास है लेकिन मेरे लायक नहीं है। अब वो जब तरबियत करते हैं तो वो इंजीनियर बनते हैं। आप लोग जो है वो इस बात को जानते नहीं, जब वो पढ़ता रहता है बच्चा उस कॉलेज में तो बाहर की टीमें, भारत की टीमें आती हैं उसके पास, अभी पढ़ता ही रहता है कि भाई साहब आप पढ़ने के बाद जो है ना वो हमारे यहाँ आकर के जॉब कीजिएगा। बात ऐसे भी हैं कि पढ़ते वक्त उनकी सैलरी जारी कर देते हैं कि आप तनख्वाह लेते रहिए, कुछ काम न कीजिए, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद हमसे मुआहदा कर लीजिए कि हम आपके यहाँ आएंगे। वजह क्या है, जिस जगह वो पढ़ाया जा रहा है वो इतनी अच्छी तरबियत है कि ये उसके काम का आदमी है। हमारे मदारिस में हजारों बच्चे फारिग होते हैं, इंजीनियर से कम हम लोग फारिग नहीं करते, उनसे ज़्यादा करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि छोटे मदरसे वाले बड़े मदरसे में पहुंचे कि भैया हमको ये बच्चे हमको चाहिए। क्यों, कोई तरबियत ही नहीं है हमारी, हमको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अब जब वो आते हैं आपको मालूम है, हैरत होगी, अभी बच्चा पढ़ता रहता है, 1-1 करोड़ की तनख्वाह का सालाना बात करके जाते हैं कि हम तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे साल में, आप जोड़ लीजिए कितना लाख रुपए हुआ। अभी बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, आगे जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा तनख्वाह जारी है इनकी। ऐसे भी कॉलेज हैं, लेकिन वजह क्या है, वजह यह है कि वो चीज पैदा कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। हमारे पास ऐसा कोई नज्म नहीं है। हम खतीब तलाश करते हैं कि कोई अच्छा सा खतीब मिल जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद की तिलावत एक आयत करते हैं उसके बारे में कुछ भी बोलते ही नहीं, आगे एक अलग ही कहानी सुनाना शुरू करते हैं, आयत कुछ पढ़ी है कुछ कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मामला बिगड़ा हुआ है, आप और नेक नहीं बन पा रहे हैं, आपकी अंदर से तरबियत नहीं हो पा रही है, अंदर से बदल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह आप नहीं है, उसकी वजह हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम खराब हो गया है। मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत ज़माने तक भारत के जितने मदरसे थे, कुरान मजीद जो उलमा पढ़ते थे सब मजहूल पढ़ते थे। मजहूल का मतलब क्या होता है, आप भी हमने भी बचपन में कैसे पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ही नहीं बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों, मदरसे वालों ने नहीं पढ़ाया। मैं सारे जो जितने बूढ़े लोग इंतकाल हो गए, अब तो बहुत कम बचे हैं, अगर कभी उनसे नमाज पढ़ाने के लिए कह दिया जाए वो मजहूल पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया। जब कुरान पर इस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई तो आप बताइए कि दूसरा मौजू क्या होगा। आप क्या समझते हैं, अवाम क्या जानती है कि मदरसे में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, कतई नहीं पढ़ाया जाता है। ये तो अब मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको उनके दर्जात बुलंद करे। ये हिंदुस्तान के वाहिद आलिम थे कि जिन्होंने सबसे पहले कहा ये कर क्या रहे हैं आप, ये कुरान करीम आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं। पूरे भारत में उन्होंने ये चीज़ चलाई कि कुरान करीम सही पढ़ाया जाए। किसको, आपको नहीं, मौलवी को। मौलवी गलत पढ़ रहा है। फिर अल्लाह जज़ाए खैर दे, सऊदी के
امام حرمین کو کہ جنہوں نے وہاں سے جب وہ چالی ہوئی، ٹی وی چالو ہوا اور سب کچھ سہولتیں آئیں، تب دنیا والوں کو معلوم ہوا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اصل قرآن کریم کیسے پڑھا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے جب حالات خراب ہوتے ہیں ہمارے، تو نتائج یقینی بات ہے کہ خراب ہوتے ہیں۔ ہم کو ترجیحات معلوم ہونے چاہیے تھے کہ جس کتاب کے ذریعے ہم کو دعوت دینی تھی، وہ کتاب سے ہمارا رابطہ کیسے ہونا چاہیے تھا، یہ گڑبڑی ہوئی۔ دوسری، آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ہم رسول کی سیرت پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ابھی بھی بھارت کے 90% مدرسے ایسے ہیں جس میں سیرت رسول پر کوئی کتاب بطور نصاب کے داخل نہیں ہے، یعنی سلیبس میں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ آپ کی کوئی کتاب 1 گھنٹہ ہو جو صرف رسول کی سیرت پر بات کرے، نہیں پڑھاتے۔ اب ہم کو تقریر ہی کرنی کس پر؟ جو بھی آتا ہے گاؤں میں پہنچتا ہے، بھیا سیرت پر کچھ بیان کرو۔ وہ سیرت پڑھی کے نہیں آیا ہے بھائی، وہ سیرت کہاں پڑھ کر آیا ہے؟ وہ تو پڑھ کر آیا ہے کہ کنویں کا پانی کیسے صاف ہوگا، نماز کیسے پڑھائی جائے گی، چند مسائل جان کر آیا بیچارہ وہ۔ آپ اس کو سیرت بھی بات کرتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت دے دیجئے کہ بھیا اس کا بیٹھ کے درس دے دو، گول ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ہمارا جو معاملہ بگڑا ہے، ترجیحات دین معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیے 3 طریقے کی بات ہوئی۔ ایک یہ کہ اگر تربیت نہیں ہوئی تب تو 100% نتیجہ غلط نکلے گا جو نکل رہا ہے۔ تربیت غلط ہو گئی، مثال کے طور پر میں نے کل بتایا تھا، ایک آدمی درس قرآن دیتا ہے، ایک آدمی جماعت میں نکل کر تقریر کرتا ہے، دونوں کو یہ نہیں پتا ہے۔ ایک 5% دونوں جگہ جو درس قرآن کر رہے ہیں یا جماعت میں، اس میں 5% لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح معنی میں معلوم ہے کہ کیا بات ہم کو کرنی ہے، ورنہ ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اب یا تو تربیت نہیں تو نتیجہ غلط، اور اگر اب بیٹھال دیا آپ نے اٹھا کر کے، یا تو ڈوب جائے گا اور یا بیچارہ ہاتھ پیر مار کر کے کسی طرح اپنے آپ کو تھکا کے چور کر دے گا۔ نتیجہ نہیں برآمد ہونا، ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑا تیراک بن جائے گا، نہیں ہوگا، ڈوب جائے گا، ڈوب رہا ہے۔ اچھا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے تربیت ہی غلط کر دی، مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اسی سے ایک آدمی نفرت، گالیاں دینا۔ یہی آپ کے کچھ دن پہلے مدرسہ میں پروگرام ہوا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، تو مجھے بھی بلایا گیا۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ گالی دیتا کون ہے؟ نبی کی پارٹی کے لوگ کبھی گالی نہیں دیتے، نبی ہمیشہ گالی کھاتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اوپر تک سارے انبیاء کو لوگوں نے کیا کیا؟ ستایا، گالیاں دی۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ جواب میں انہوں نے کبھی گالی نہیں دی۔ ہم نے کہا گالی دیتا کون اسٹیج سے ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ یہ نبی کے پارٹی کے آدمی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کو پڑھایا گیا ہے کہ گالی دینا ہی عبادت ہے، وہ گالی دینا ہے بیچارے۔ اچھا، گالی دینے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ نہیں کہیے، گالی دینے میں سہولت کیا ہے؟ کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی ہل چلاتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، مجھ سے بولے کہ اچھا آدھا گھنٹہ مادر پہ در تولو، آپ بتاؤ اس کو کتاب پڑھنا پڑے گا؟ کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بغیر پڑھے پڑھائے بھی آدھا گھنٹہ مادر پہ در تول سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی کسان سے ہم بولیں کہ بھیا یہ حدیث کی کتاب پڑھا دو ذرا سے، کہا بھیا ہمارے ہم سے کیا یار اس کا تعلق ہے؟ تو وہ پڑھانا آسان ہے، گالی کا پڑھانا آسان ہے، علم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو تینوں چیزیں ہوں گی، اگر بغیر تربیت کے جائے گا یا تو ڈوبے گا یا تھکے گا۔ اگر تربیت غلط کر دے گا تو نتیجہ نکلے گا نفرت پھیلا دے گا، نفرت پھیلا دی گئی۔ اور اگر تربیت میں نقص ہوگا تو دین میں وہ چیزیں داخل کرے گا جس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں کتنی باتیں بتاؤں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک آدمی انتقال ہوا تو اس سے پوچھا فرشتے نے کہ تمہارا دین؟ انہوں نے کہا میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی ہوں۔ فرشتے نے سوال کیا ما دینوں کا؟ انہوں نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی یار۔ انہوں نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا تم کو بولا نا کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے نبی کون؟ انہوں نے کہا میں بول چکا ہوں کہ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی ہوں۔ یہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا کہ اللہ ایک بندہ ایسا کیا بھی سوال کرو تو بولتا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دھوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑو یار،
عبد القادر جیلانی دھوبی چھوڑ دو. اب وہ بولتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی چھوڑ دیا جاتا ہے, عبد القادر جیلانی کے نام پہ جو 11ویں کرے گا نہیں چھوڑا جائے گا. یہ دین ہے صاحب. اچھا تو کہا ہے کہ 22 کے بیوقوف آدمی کی قبر میں سوال کیا گیا. ارے تھوڑی سی بدھی استعمال کر یار. جن سے پوچھا گیا وہ پلٹ کے آ کے آپ کو بولے ہیں کہ آج فرشتے سے ہمارا یہ مناظرہ ہوا ہے. فرشتہ نہ ہو ان کے چپراسی لگتے ہیں بھئی. جب حدیث میں کیا آتا ہے, اچھا اس کے خلاف حدیث موجود ہے کہ جب فرشتہ کہے گا من ربک, تو کہے گا ہم کو نہیں معلوم ہے, تو اٹھا کر کے اتنا زبردست زمین میں دے مارے گا. وہ اللہ کے پاس شکایت دے کے جائے گا بھئی عبد القادر اٹھا کے میں پٹک دے تو نہیں, جان جو دوبارہ آئی یا پھر زندگی میں نہ جائے, میں پٹکا رہا وہ. اب وہ اس کو بتا ابھی کیوں ایسا ہو رہا ہے, اس کو پڑھایا گیا ہے بیچارے کو, وہی پڑھایا گیا, وہ بیچارہ بول رہا ہے. تو تینوں نتیجے غلط نکل رہے ہیں. تو یہ بات آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ حقیقت میں عملی زندگی میں جو لوگ اترے ہیں ان کی پہلے صحیح تربیت ہوگی, تب مسلم سوسائٹی کے مسائل حل ہوں گے. آپ دیکھیں شادی بیاہ میں کتنی خرافات ہے, وجہ کیا ہے؟ اور عورتیں خاص کر, اگر آپ بھول بھی جائیں گے خرافات کرنے, نماز پڑھ رہے نہ پڑھیں, خرافات آپ کو ضرور یاد کرائیں گی شادی میں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ابھی. وہ خرافات کی ایجنٹ ہیں, وہی کرا رہی ہیں. ان کی بھی تربیت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے ان کی تربیت کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تقریر کون سن رہا ہے؟ آپ سن رہے ہیں. آپ جا کر ان کو سنا دیے تو بڑی بات, ورنہ ان کی تربیت کا کوئی نظم ہی نہیں ہے. یہ دوسری خرابی ہماری پیدا ہوئی ہے. 2 پہیے کہتے ہیں, ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک عورت ہے ایک مرد ہے. ایک پہیے کو خوب گریس تیل دیا جا رہا ہے, دوسرا پہیہ جا میں چلا لو گاڑی, نہیں چلے گی. غلط کر دیا ہے آپ نے. عورتوں کی تعلیم کا کوئی نظم ہی نہیں ہے کہ دین ان کو کیسے سکھایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 7 دن میں, ایک روایت میں آتا ہے 2 دن متعین کر رکھا تھا, صرف عورتوں سے ہی خطاب کیا جائے گا. کیونکہ ایسا کیسے ہے کہ ایک پہیے میں تیل پانی دیتے رہو اور دوسرا پہیہ مورچہ پکڑے رہے اور کہو گاڑی بہت اچھی چلے گی؟ کبھی نہیں چلے گی بھائی. یہ تو دونوں, اس کو بھی کیا کرے گی پہیے کو, وہ برباد کر دے گی اس کو. اسی لیے اب کیا ہے, جب رسمیں کرتی ہیں عورتیں, مرد گھر میں رہتے کہ نہیں رہتے, سب فیل ہیں, کچھ نہیں چلتی کسی کی. وہ جو آنکھ دکھلا کر کے منع کر دیتے ہیں تو عورتیں رک جاتی ہیں, وہاں کچھ نہیں چلتی ان کی. تو یہ جو پہیے میں گریس تیل مارا گیا تو وہ بھی برباد ہوا ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ تربیت پہلے ہونی چاہیے. یہ تو آپ کو سنا رہا ہوں میں تو ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں باتیں اپنی کہ جو اس کام کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے واسطے مسلم سوسائٹی کو صحیح راستے پر لایا جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. یہ کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ ڈائریکٹ عبادت اور انڈائریکٹ عبادت میں ترجیح کس کو دی جائے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب روزہ نماز نہیں کرتے, لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہم کسی کا مال نہیں کھاتے ہیں, اپنے طور پہ بہت خوش ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں. ٹھیک ہے روزہ نماز, ایسا کرنے لگا رہا, روزہ نماز کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جھوٹ نہ بولنا روزہ نماز سے بڑی عبادت ہو گئی ہے. انشاءاللہ زندگی پر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.